بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہم کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور تمام کیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور احسان ہم پر یہ کیا کہ اس اسلام کی قولی تعلیمات کو عملی سطح پر لوگوں کو دکھلانے کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر، بہترین نمونے کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان پر اپنی عظیم الشان نعمت قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن معلم کے لیے طالب علم بھی ضروری ہوتے ہیں جو واقعی اس کے علم سے استفادہ کریں اور اس کے علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو بھی چنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس آیت کی تفسیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی بات آئی ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. اصلاً اس سے مراد صحابہ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا تھا. ہاں، دوسرے لوگ جو بعد میں آئیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں وہ بھی اس تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تم بہترین امت تھے، اللہ نے کہا. اسی لیے ماضی کا صیغہ یہاں پر استعمال کرنے کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، سمجھا اور جیسا اس پر عمل کرنے کا حق تھا عمل کر کے دکھایا. مثال کے طور پر ایک واقعے سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے.
امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی میں کنکریاں بچھی تھیں، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ آپ کے پیچھے مقتدی صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جوتیاں اتار دیں تو صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دیں۔ جب نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ صحابہ نے کوئی فلسفیانہ جواب نہیں دیا، سادہ جواب انہوں نے دیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے جوتیاں اتار دیں تو ہم نے بھی جوتیاں اتار دیں۔ آپ نے جوتیاں اتاری، آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی اتار دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوتیاں اس لیے اتاری تھیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے، جوتیوں میں گندگی لگی ہے، لہٰذا نماز ہی میں نے جوتیاں اتار دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی آدمی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے اچھی طرح سے دیکھ لے، اگر گندگی لگی ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کر دے۔ اس حدیث میں دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ وہ وجوہات نہیں ڈھونڈتے تھے کہ ایسا کیوں۔ آج بہت سارے لوگ ہر چیز میں اپنی طرف سے بے جا سوالات کرتے ہیں، اسلام میں ایسے ہی کیوں ہیں، سری نماز آہستہ ہی کیوں، اونچی نماز، جہری نماز اونچی آواز سے ہی کیوں؟ بلا شبہ ایک آدمی کا علم کی طلب کے لیے اس طرح کی باتوں کی طرف جانا یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کا عمل اس پر موقوف ہو جائے کہ جب تک وجہ معلوم نہیں ہوگی عمل بھی نہیں کروں گا، یہاں مصیبت شروع ہوتی ہے۔ صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ یہ بات جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رہنما بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی بات ماننے میں ہماری بھلائی ہے، اور آپ کو جب اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ یہاں غور طلب چیز یہ ہے کہ صحابہ نماز ختم ہونے تک رکے نہیں کہ نماز کے بعد پوچھیں اللہ کے رسول آپ نے جوتیاں اتاری، کیوں اتاری؟ یہاں معاملہ بالعکس دکھائی دے رہا ہے۔ نماز کے بعد صحابہ پوچھنے کی بجائے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم نے کیوں اتاری؟ یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کے فوراً عمل کرتے تھے۔ آخری عمل ہے کیا؟ نبی کے ساتھ خاص ہے کیا؟ بہت ساری چیزیں صحابہ اپنی طرف سے علتیں لگا کر ترک عمل کا راستہ نہیں کھولتے تھے۔ شاید نبی کے ساتھ خاص ہو، شاید یہ آج کی اسی نماز کے لیے ہو، نہیں، انہوں نے دیکھا ہمارے نبی نے عمل کیا ہے نماز میں تو ہم بھی عمل کریں گے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قابل اقتداء ہے۔ آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے۔ آپ نے جب عمل کیا اور اللہ نے آپ کو اسوہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عموم ہے، ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں امتی کے لیے وہ پیروی کے لائق عمل ہے، الا یہ
کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خود اللہ تعالیٰ صاف بتا دے کہ نبی کے لیے خاص ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 وصال کا اہتمام کیا، ایک کے بعد ایک روزے رکھنا، یعنی جیسے پیر کی سحری کی، افطار نہیں کی، منگل کی سحری نہیں کی اور منگل کا روزہ رکھا، لگاتار 2 روزے. اس طرح سے میں پیر اور منگل بطور مثال ذکر کر رہا ہوں کہ لگاتار کئی دن 2 دن کے روزے، 100 وصال جڑے ہوئے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انما یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، میرا معاملہ تم سے الگ ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھ کو قوت دیتا ہے کہ میں جیسے کھانے پینے والا قوت پاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، ویسے بغیر کھائے پیے اللہ کی طرف سے مجھ کو وہ چیز مل جاتی ہے جو کھانے والے کو پینے والے کو ملتی ہے، تو میں 1 سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. تو آپ نے یہاں بتایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں اس عمل میں، لیکن دوسرے اعمال میں آپ نے نہیں بتایا تمہارے لیے الگ ہے میرے لیے الگ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ عمل کرتے تھے. تو صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو اخذ کیا ہے. یہ پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنے کانوں سے سنا اور آپ کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جتنے واسطے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات درمیانی چیزیں اضافے اور حذف اور تأویلات کی وجہ سے فہم میں رکاوٹیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا، ڈائریکٹلی دین کو سیکھا. اب ایک آدمی یہ کہے کہ صحابہ یا سلف ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یا اس سے بڑھ کے ایک اور قدم اٹھائے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف قرآن پہنچانے کے لیے آئے تھے، خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، انما علیک البلاغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچانا تھا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پھر آپ تاریخ میں دیکھیں، فرقوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ مرجئہ، معتزلہ، جہمیہ یا اسی طرح سے جتنے بھی فرقے، قدریہ اور جتنے نام لیتے چلے جائیں، خارجی جیسے خوارج، پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ کا، ان فرقوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو دکھائی دے گا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کے ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے. اور ان میں سے جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے اپنے غلط عقیدے اور اپنی باطل دعوت کے سلسلے میں، تو آدمی تعجب کرے گا کہ اس میں وہ آیتیں اور حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں. تو سوال یہ ہوا کہ جب ان کے پاس قرآن بھی تھا، ان کے پاس حدیث بھی تھی، تو یہ گمراہ کیسے ہوئے ہیں؟ اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل مرض آدمی کے فہم کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے. بات موجود ہے، لکھی ہوئی، سنائی دیتی ہے، لیکن سننا کیا آدمی کے لیے کافی ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے. آگے کیا کہا؟ یسمعُ قولی، میری بات کو سنے؟ نہیں. یفقہُ قولی،
میری بات کو سمجھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی بات اس لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اب سمجھنے میں صحیح بھی سمجھ ہو سکتی ہے، غلط بھی۔ تو نبی کی بات پہنچنے کے باوجود، اللہ کی بات پہنچنے کے باوجود اگر ایک آدمی اس کو غلط سمجھتا ہے، گمراہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سننا کافی نہیں ہے، پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ اور سارا بگاڑ اور ساری گمراہیوں کی بنیاد غلط سمجھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ اصل چیز سمجھ ہے۔ آپ ہزاروں حدیثیں یاد کر لیں، قرآن کی آیتیں یاد کر کے حافظ ہو جائیں، لیکن اگر قرآن کی آیت کا مطلب آپ نے غلط سمجھ لیا، حدیثوں کا مطلب آپ نے غلط سمجھ لیا، تو قرآن اور حدیث کو پا کے بھی آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی کو نقشہ ملا اور الٹا پکڑا اس نے، ساؤتھ کی بجائے نارتھ کی بجائے ساؤتھ۔ اب بتائیے ہاتھ میں کیا ہے اس کے؟ نقشہ ہے۔ اب ایرو بتا رہا نیچے جاؤ، اب یہ الٹا پکڑنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اوپر جاؤ، تو اوپر جاؤ۔ اس کے پاس حق تھا لیکن صحیح سلیقے سے اس نے اس کو نہیں سمجھا۔ لہٰذا ایک آدمی حق پا کے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایک آدمی حق کی طلب کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان لوگوں کو، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی سامنے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، لیڈر کہتا ہے 100 مرتبہ حللوا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً جہاں تک مجھ کو یاد ہے، انہوں نے دیکھا تو آ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک مسجد میں چیز دیکھی، دکھنے میں تو برائی نہیں ہے، ذکر چل رہا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن یہ چیز پہلے سے نہیں تھی، یہ چیز پہلے نہیں تھی، نئی چیز ہے۔ ابن مسعود لمبا قصہ ہے، میں اختصار سے بتا رہا ہوں اس کو، آپ دارمی میں اس قصے کو دیکھ سکتے ہیں، سنن دارمی میں قصہ موجود ہے۔ ابن مسعود وہاں پر آئے اور انہوں نے ڈانٹا ان کو اور بہت ساری باتیں کہی، اس میں ایک جو جملہ ان کا ہے، اس میں وہ جو جملہ انہوں نے کہا، وہ کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی خیر کے طالب خیر کو پاتے نہیں ہیں، طلب ہوتی ہے ملتا نہیں ہے، صرف طلب کافی نہیں ہے، صرف طلب کافی نہیں ہے، بلکہ طلب کے مطابق صحیح کوشش بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کی کوشش اگر غلط ہو اور طلب صحیح ہو تو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان کا مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ مقصود اور وسیلہ دونوں صحیح ہونا چاہیے، مقاصد اور وسائل دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ مقصد ہمارا اچھا ہے لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے راستہ غلط آدمی اپنائیں، اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سادہ مثال دوں گا تو بہت مشکل مثال نہیں سمجھ میں آئے گی، سادہ مثال سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے لوگوں کی مدد کر کے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ امیر لوگوں کی جیب کترتا ہے اور آ کے غریب اور فقیر جو لوگ ہوتے ہیں بھوکے ان کو کھلاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، غریبوں کی دعا مل جائے۔ تو مقصد اچھا ہے لیکن راستہ اپنایا کیا؟ غلط۔ اس نے راستہ یہ اپنایا کہ وہ چوری کرتا ہے،
وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چوری کیا تو کیا ہوا، میری نیت اچھی ہے۔ راستہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اگر آدمی کا مقصد صحیح ہے۔ آدمی دین پہ چلنا چاہتا ہے، لیکن دین پہ چلنے کے لیے آدمی دین کو صحیح سمجھے بھی۔ بہت سارے لوگ آج دیکھیے بدعت کرتے ہیں، مثال اس کی دیکھیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں 12 ربیع الاول، اور بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہاں تو نہیں، ہندوستان پاکستان میں آج کل ناچنے گانے بھی لگے ہیں ڈسکو گانے کے اوپر، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ کیک کاٹ کے بھی نبی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ہم کو نبی سے محبت ہے، اس کا اظہار کیسے کریں بھائی؟ کیا یہ دن نبی کی پیدائش کا ہے تو اس میں ہم خوشی نہ منائیں؟ اب یہ اور بات ہے کہ وہ پیدائش کا دن ہے یا نہیں ہے۔ قطع نظر اس سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کے اظہار میں بھی طریقہ نبی کا ہونا چاہیے۔ اب آپ کیسے منع کریں اس کو؟ اچھا، اگر منع کیا جائے کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہہ رہے اللہ کے بندے، بیٹے کا برتھ ڈے مناتے نبی کا نہیں منائیں گے؟ ہمارا بیٹا، اس سے محبت ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے اس کا مناتے ہیں۔ بیٹے سے بڑھ کے نبی ہے، تو جب بیٹے کا منا رہے ہیں تو نبی کا کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ تو اب خود یہ دلیل کہاں مقبول ہے بھائی؟ یہ دلیل خود محتاج تھی کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو آدمی کا ذہن اگر اس کے اصول ہی غلط ہوں تو آپ دیکھیں ایک حرام کو بھی وہ حلال کر سکتا ہے، ایک ممنوع چیز کو بھی وہ جائز قرار دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، اور جو اصول اس کا ہے وہ غلط ہے۔ لہٰذا دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس صحیح اصولوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب جب معاملہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ملنے کے باوجود بھی کتنے فرقے گمراہ ہو گئے، اور یہ گمراہی عام طور سے عقیدے میں آئی۔ دیکھیے آپ سارے فرقے الا ماشاءاللہ کچھ فرقے ہیں جن کی گمراہیاں ابتدائی مرحلے میں سیاسی تھیں، بعد میں وہ بھی عقیدے کی گمراہیاں بن گئی۔ قرآن اور حدیث پانے کے باوجود بھی کیسے لوگ گمراہ ہو گئے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے ان کو قرآن و حدیث ملا، لیکن اس کا صحیح فہم نہیں ملا، اس کو انہوں نے صحیح سلیقے سے سمجھا نہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ ضروری ہے، ورنہ اگر آدمی کے پاس قرآن کا حافظ ہے، حدیث کا شیخ الحدیث ہے بھائی، لیکن وہ اگر قرآن و سنت کو صحیح طور سے نہیں سمجھتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ وہ قرآن اور سنت کی خدمت کرنے کی بجائے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ دین کی خدمت کرنے کی بجائے دین کو ہدم کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس میں مأجور سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر کیسے سمجھیں ہم قرآن کو؟ اب ہم سارے کے سارے اس میں محتاج ہیں صحیح سمجھنے کے۔ کوئی آدمی کہے نہیں، سب کو نہیں سمجھا، مجھ کو سمجھا، ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے اس کے گھر پہ کوئی جھنڈا لگایا گیا ہے کہ اس کو سمجھتا ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ کہیں نہ کہیں سے صحیح فہم کے لیے کوئی میزان چاہیے، کچھ لوگ چاہیے کہ ہاں ان کو جو سمجھا ہے وہ صحیح۔ دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ کن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہم کو کن کے ساتھ ہونے کے لیے کہا گیا ہے؟ عقیدے میں، اصولوں میں، عبادات اور زندگی کے معاملات میں، دین پر چلنے میں کن کے راستے پر چلیں؟ اور ہم کو سورہ فاتحہ میں دعا بھی سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ صالحین کون ہیں؟ یہ شہداء کون ہے؟ یہ صدیقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم کو اللہ کا کمپلسری حکم ہے، لازم حکم ہے کہ تم کو سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور سچوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے ہیں کہ تم کو نبی، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دین کے بارے میں ایک بنیادی بات جانیں، وہ یہ کہ دین کے سمجھنے کے لیے صحیح طریقہ ضروری ہے، ورنہ دین کی دلیلیں پا کر بھی ایک آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ دلیل ملنا کافی نہیں ہے، دلیل سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم کے بارے میں کہا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو حفظ کی توفیق دیتا ہے، ساری آیت یاد، ساری حدیث یاد، نہیں، کہا کہ اس کو یفقہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری خیر عطا فرمائی گئی۔ تو یہ جو سمجھ ہے، یہ سمجھ دین کی اصل ہے، اور اسی سمجھ سے یا تو آدمی ہدایت یافتہ بن کے لوگوں کا رہبر بنتا ہے، یا پھر اسی سمجھ کے بگاڑ کی وجہ سے ایک آدمی خود گمراہ ہو کے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے کہ بعد کے دور میں ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ دین کو، علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ چھین لے، بلکہ ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنائیں گے، اور ان سے پوچھیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لہٰذا یہ وہ دور ہے جس میں یہ چیز بہت بڑھ گئی ہے۔ نہ جانے جس کے ہاتھ میں، جس کے پاس تین چیزیں ہوں، آج دنیا پر وہ چھا سکتا ہے۔ ایک مائک، دوسرے کیمرہ، اور تیسرے یوٹیوب اکاؤنٹ۔ یہ تین چیزیں مل جائیں وہ شیخ الاسلام والمسلمین بن سکتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان آج کچھ بھی ڈھونڈنا ہے تو اس کے پاس کون جائے بھائی، علماء عالم صاحب فون نہیں اٹھاتے، گوگل کبھی ناراض نہیں کرتا ہے، گوگل پہ آپ جائیں، ڈھونڈیں، آپ کو ملے گا، یوٹیوب پہ آپ جائیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا بھائی، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، تو جو ملے گا آدمی وہی لے لیتا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس صحیح اور غلط کوئی بھی معلومات آ جاتی ہے، اب دین پر عمل کرنے کے لیے اگر غلط فہم اور گمراہ لوگوں کی بات وہ لے لیتا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے منہج میں خرابی نہ ہو۔ اور منہج کس کو کہتے ہیں؟ منہج کہتے ہیں اس راستے کو جو سیدھا راستہ آدمی اپناتا ہے، جو قوی اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس راستے کو منہج کہتے ہیں۔ اور منہج کون سا اختیار کرنا ہے؟ سلف کا منہج ہم کو اختیار کرنا ہے۔ سلف کون ہوتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے نیک صالحین لوگ گزر چکے، جن کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو صحابہ ہیں، اور بعض نے تابعین کو بھی جوڑا ہے، بعض نے تبع الاتباع کو بھی جوڑا ہے، لیکن اصلاً صحابہ ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلے یہ کہ منہج کے معنی کیا ہیں، اور اس لفظ سے جڑے ہوئے کئی الفاظ ہیں، منہج، منہاج، نہج، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں منہاج کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک امت کے لیے شرعہ اور منہاج قائم کی، بنائی، دی۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرعةً ومنہاجا سبیلاً وسنہ۔ شرعہ اور منہاج کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے سبیل، راستہ، اور سنہ، طریقہ، اس کو قائم کیا۔ تو منہاج کے معنی سنت اور طریقے کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے رازی کہتے ہیں اپنی ڈکشنری میں مختار الصحاح میں والمنہج بوزن المذہب والمنہاج الطریق الواضح۔ منہج اور منہاج کے معنی ہوتے ہیں واضح راستہ، واضح راستہ کہ آدمی چلے تو اس کو معلوم ہو کہاں جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ابن الاثیر الجزری اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر اس میں کہتے ہیں والنہج الطریق المستقیم، نہج سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ تو منہج وہ بنیادی اصول ہیں جن کی روشنی میں ایک آدمی عقیدہ اور عمل زندگی میں دین کو اخذ کرتا ہے، کیا مانے کیا نہیں مانے، کیا حق ہے کیا ناحق، ترازو ہونا چاہیے کچھ، کس طرح سے دین کو سمجھے۔ مثلا کوئی آدمی کہے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا کہ آج سے تیرے لیے ایک خوشخبری ہے کہ تو نماز نہیں پڑھے گا تو بھی چلے گا۔ اب اس کے پاس اگر صحیح منہج ہے تو بچ گیا، نہیں تو نماز پڑھنے سے بچ گیا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خواب بھی دلیل ہے اور اس سے بھی شریعت لی جا سکتی ہے اور کوئی نیا حکم لیا جا سکتا ہے، اگر اس کے منہج میں یہ ہے، اس کے اصولوں میں یہ ہے، تو پھر وہ کتنی ساری چیزیں جو خواب میں آتی ہیں، حدیث میں آگے کا رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہے۔ ایک اللہ والے آئے تھے ایک دم جبہ پہن کے اور ایک دم حج کا کعبہ کا طواف کرتے کرتے کہا، کیا کہا؟ رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہے۔ تو اب یہ حدیث کیا کر دے گا؟ اور کیا ہے، میں یہ مثالیں جو موٹی بیان کر رہا ہوں لیکن ایسا ہے، بعض لوگوں نے ضعیف حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے صرف خواب کی بنیاد پر۔ تو اگر منہج صحیح نہیں ہے تو آدمی دین کے معاملے میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر سکتا ہے۔ لہٰذا منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ منہج کیا ہے؟ وہ اصول جن سے آدمی، جن کی بنیاد پر آدمی دین کو سمجھتا ہے، کیا حق مانے، کیا رد کرے، کیا قبول کرے، کیا چھوڑے، اس کے لیے منہج، اس کے لیے وہ بنیاد ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے فہم میں اس کے لیے راہ بتاتا ہے کہ ایسا چل۔ لہٰذا صحیح منہج ضروری ہے، اس کی ساری باتیں ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی منہاج کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تمہارے درمیان باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ باقی رہے۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر اس کے بعد نبوی منہج پر خلافت رہے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منہاج کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خلافت نبوی منہاج پر رہے گی، نبوی منہج پر رہے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اور خلفاء نبوی منہج پر تھے، اور معلوم یہ ہوا کہ نبوی منہج صحابہ سے شروع ہوتا ہے، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیحہ میں 5ویں حدیث ہی ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے سلف کے کیا معنی ہیں اور سلفی کے کیا معنی ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیها قبلها، اللہ تعالی جب اپنے بندوں پر، امت میں بندوں پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو امت کو فوت کرنے سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ امت کو فوت کرنے سے پہلے، موت دینے سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نبی کو پہلے فوت کر کے، نبی کو وفات دے کر، اللہ تعالیٰ نبی کو امت کے لیے فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، فرط کہتے ہیں پہلے جا کے تیاری کرنے والا، سیٹنگ کرنے والا جس کو ہم کہیں گے، سارا معاملہ درست کرے کہ کہے میں پہلے پہنچتا ہوں اور جا کے سب ٹھیک ٹھاک سیٹ کرتا ہوں پھر بعد میں تم آنا، اس کو کہتے ہیں فرط۔ اور سلف جو پہلے جائے اس کو سلف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں تمہارا سلف ہوں۔ تو ہمارے سلف کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ سلفی کس کو کہتے ہیں؟ سلفی کے بارے میں حافظ الامام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، کہتے ہیں کہ السلفی بفتحتین وهو من كان على مذهب السلف، سلفی دو فتحہ کے ساتھ میں ہے، سلفی۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں سلفی وہ شخص ہے جو سلف کے مذہب پر ہو۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ جس طرف کوئی گیا ہو، عقیدے میں، اصولوں میں جس طرف کوئی گیا، اس طرف یہ گیا تو اس راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں سلفی۔ تو جو سلف جہاں گئے ہیں اس راستے پر جانے والا کون ہے؟ سلفی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سلفی، سلفی نہیں ہے وہ سیلفی والا نہیں ہے۔ آج کل جو لیتے ہیں، کتنے لوگ تو پہاڑ سے گر جاتے ہیں سیلفی کی وجہ سے۔ بمبئی میں جوڑا ایک، دونوں سیلفی لینے میں پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو السلفی کون ہے؟ سلفی، لام کے ہماری ہندوستان کے زبان میں زبر، دو زبر اس کے اوپر ہیں، زیر زبر چلتا ہے ہمارے یہاں پر، تو دو زبر کے ساتھ میں سلفی، سین پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سلفی نہیں ہو، سلفی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سلفی وہ ہے جو سلف کے مذہب پر ہو۔ یہاں پر امام الذہبی بہت پرانے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سلفی آج کل کی پیداوار ہیں، یہ اہل حدیث تو ابھی آئے ہیں، جیسے یہ تاریخ کے کوئی ایکسپرٹ ہوں، ان کو اپنا نسب نہیں معلوم، دو نام پہلے، باپ دادا اس کے پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ سلفی وہ ہیں جو سلف کے مذہب پر ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام الذہبی کہہ رہے ہیں، 800 سال پہلے۔ تو اس بات سے، اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منہج سلف کا اختیار کرے اس کو سلفی کہتے ہیں۔ تو ہم سلفی منہج کے پابند ہیں، جس طرف سلف گئے ہیں اس پر ہم کو چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی دلیل قرآن سے کہ صرف ایسی بولیں تو ہم کو کرنا پڑے گا، دلیل بھی دیکھنا پڑے گی۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہاں سے لایا آپ نیا، یہ قرآن حدیث کافی ہمارے لیے، یہ بیچ میں آپ اور سلف کہاں سے لایا اور یہ کیا منہج نیا؟ صرف قرآن حدیث ہم سنتے تھے، منہج کہاں سے آ گئے تیسری چیز؟ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً صحابہ کی پیروی پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ جس چیز پر مجموعی طور پر صحابہ چلے ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر، لیکن سب کا مجموعی اختیار جو ہے جس کو انہوں نے چنا، اس پر چلنا ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بات کہی ہے، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ
من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اب ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اور وہ سبقت لے جانے والے پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، دین کے قبول کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار، نام لے کے اللہ نے کہا تاکہ بعد والوں کا کون ہے سمجھ میں نہیں آئے، مہاجر اور انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کمال درجے میں بہترین طور پر ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، کیا ملے گا ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ جنت میں داخلہ اور اس میں ہمیشگی، بڑی کامیابی اور اللہ رب العالمین کی رضا، یہ کس چیز پر ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ مہاجرین اور انصار کے لیے اسپیسیفکلی ہے، نام لے کے ہے، اور بعد والوں کے لیے شرط کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس کو، سمجھیں اس کو۔ صحابہ کے لیے، صحابہ میں دو طبقے ہیں، مہاجر اور انصار، ان کے لیے نام لے کے ان کے لیے تو مغفرت ہے ہی ہے، ان کے لیے رضا ہے، جنت ہے، جنت میں ہمیشگی ہے، کامیابی ہے، وہ تو ہو گئے پار۔ لیکن بعد میں بھی تو لوگ آنے والے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو کہا کہ ان کے لیے ایک شرط کے ساتھ ہے، ان کے لیے بھی وعدہ ہے، ان کے لیے بھی جنت، ان کے لیے بھی اللہ کی رضا۔ ان کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے اور ان کے لیے بھی جنت ہے، لیکن شرط کے ساتھ ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ بہترین طور پر ان کی پیروی کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی پیروی کیے بغیر آدمی کے لیے جنت کا امکان نہیں ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے۔ بہت سے بدقسمت لوگ یہ ہیں، وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، اور یہ نہیں جانتے کہ ہمارا منہج کیا ہے۔ ہمارا منہج یہ ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، اور اس پیروی میں سلف کے خصوصاً صحابہ کے منہج کو اختیار کیا جائے، یہ ہماری دعوت ہے۔ اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ، سلف صالح جو ہمارے ہیں ان کے منہج کی پیروی کیے بغیر آدمی صحیح راستے پہ نہیں لگ سکتا ہے۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ، وقف حیث وقف القوم، وہیں رک جا جہاں قوم رکی ہے، قوم صحابہ، واسلک سبیل سلفک الصالح، اور جو تیرے سلف صالح ہیں ان کے راستے پر چلتا رہ، فإنہ یسعک ما وسعہم، اس لیے کہ جو ان کے لیے کافی ہو گیا تیرے لیے کافی ہو جائے گا، نیا کچھ نکال مت، جتنا دین ان کے لیے کافی تھا تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو امام الاوزاعی کا قول اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ سنت کی پیروی ضروری ہے، لیکن سنت کی عملی تطبیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی عملی تطبیق کے لیے سلف دلیل ہیں۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کوئی آدمی اگر کہتا ہے
نہیں، قرآن اور نبی بس، اس کے آگے کچھ نہیں، اس کو میں سمجھوں گا جیسا میں سمجھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اب مجھ کو صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی سمجھ سے قرآن پہ عمل کروں گا۔ اور حدیث پہ بھی چلیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ نے خبر دی کہ نبی کو موت آنے والی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آگے پوچھے یہ دلیل دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قرآن سے یا نبی کے قول سے، کیا وہ آدمی دلیل دے سکتا ہے؟ بولے کیسے؟ آپ تو کہہ رہے تھے قرآن حدیث کافی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے صحابی کا قول لینا پڑے گا، اور صحابہ میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہترین جملہ جو آدمی کے ایمان کی حرارت کو تازہ کرتا ہے اور بندوں کی بندگی سے نکال کر واقعی اللہ کی بندگی کی طرف اس کو لے جاتا ہے، کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا، نبوی محبت کے باوجود اللہ کی عظمت کیسے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں اضافہ اس میں ذکر کیا ہے کہ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی فی السماء لا يموت، فی السماء حی لا يموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اور جو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا عبادت کرنے والا تھا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آسمان پر ہے، اور موت اس کو نہیں آنے والی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتلا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات ہو گئی، تو صحابی کا قول لینا پڑے گا، سلف کے فہم کو لینا پڑے گا۔ اس آیت سے انہوں نے کیا سمجھا؟ ایسے کئی مسائل ہیں کہ انہوں نے کیا سمجھا، اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ کا کچھ مطلب لیں گے۔ لہٰذا صحابہ اور سلف کا فہم چاہے ایمان کا معاملہ ہو یا اعمال کا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے، آج مسلمانوں میں بہت سارے مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نہیں، ایسے کئی مسائل ہیں، حاضر ناظر ہیں یا نہیں۔ اب ایسے مسائل میں کوئی آدمی سمجھانے کی کوشش کرے تو تأویلات اور تأویلات کے باب کھلتے جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے عقائد کے رد کے لیے بہترین چیز وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی صحابہ کا عقیدہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کا عقیدہ دلیل ہے، حجت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ آمنتم بھی، اس وقت میں آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت میں کون موجود تھا؟ صیغہ خطاب جو ہے یہ جمع کا ہے، نبی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ مؤمنون کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے نبی کے ایمان کے ساتھ صحابہ کا ایمان ذکر کیا ہے کہ ایمان والے اس وقت میں تھے کچھ لوگ، اللہ نے کہا ایمان لا چکا ہے رسول نبی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ایمان والے بھی، ان کا ایمان ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو یہ بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اس پر۔ اللہ بطور دلیل پیش کر رہا ہے ان کو، نبی کے ساتھ الگ کر کے نہیں۔ اور یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر باقی لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو،
صحابہ. تو اللہ نے کہا فقد اہتدوا، تب یہ مانا جائے گا کہ یہ ہدایت پا چکے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی صحابہ کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے. تو ہدایت چاہیے تو صحابہ کے عقیدے کو اپنانا پڑے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اور اللہ نے آگے بتا چاہیے تو پھر ایسا لو، کیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو یہ صحابہ ہیں کہ جن کا عقیدہ اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کان بشرا من البشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ عام انسان نہیں تھے، اعلیٰ ترین انسان تھے. انسانیت بہترین سطح انسان کی جو ہو سکتی ہے اس سطح پر آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہو، عظیم الشان. لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ بندے تھے، آپ ایک انسان تھے. اور خود آپ نے کہا کہ میں بشر ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ، میں تو ایک انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا جو جھگڑا چل رہا ہے کیوں؟ اگر صحابہ کا عقیدہ دیکھ لیا جائے وہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں، ہماری باتیں سنتے کہ نہیں سنتے. صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس کے ماموں ہیں، مشرکین نے کسی بہانے مسلمانوں کو وہ لے گئے دین سیکھنے کے لیے، ہم کو آدمی دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آدمی، اصحاب صفا میں سے وہ لوگ لے گئے اور راستے میں لے جا کر دھوکے سے ان کو قتل کر دیا. جب ان کو قتل کر رہے تھے، اب سوچئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو خبر دے دے کہ ہم کو یہاں قتل کیا گیا ہے اور ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی ہے. تو کس کو خبر دے؟ ہمارے نبی کو. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں پہنچتا نبی تک، یا رسول اللہ ہم کو قتل کیا جا رہا ہے، نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہے، اللہ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے. اور نبی تک اپنی بات پہنچانی ہو اللہ کے تھرو جاتی. معاملہ الٹا ہو گیا. آج کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تک بات ڈائریکٹ جاتی نہیں اور نبی تک ڈائریکٹ، بلکہ نبی کیا سارے اولیاء تک جاتی ہے اور وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ اے اللہ تو نبی تک پہنچا دے. خطاب نبی سے نہیں اللہ سے ہے. تو اب دیکھیے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے وہ نبی جانتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ بتا ہمارے نبی کو. اور آپ نے بھی کہا کہ مجھ کو یہ بتایا گیا ہے، تمہارے بھائیوں کو ایسا ایسا ہوا ہے. تو آپ غور کریں، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی اس سے بھی بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں نجاست ہے اور آپ نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھ کو بتلایا کہ میری جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. آسمان سے آنا پڑا زمین پہ بتانے کے لیے، یہاں جوتیوں کے نیچے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم یہ ہوا کیوں ایسا، تاکہ بعد میں امت کو دلیلیں ملے کہ وہ نبی کے بارے میں غلط عقیدے میں نہ پڑیں جو یہود و نصارہ اس طرح سے نکل گئے آگے. کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. جبریل آ کے بتا رہے ہیں اور آپ نے بتایا، مجھ کو جبریل آئے اور انہوں نے بتایا تو میں نے، اور آپ نے پھر اس کے بعد نکالی، پہلے نہیں. تو کتنے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صحابہ کا عقیدہ مل جائے ہم کو تو کئی مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ورنہ یہاں وہاں کی دلیلیں آدمی لے کے اپنا مطلب اس کو پہنا کر کچھ بھی عقیدہ اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ یہ وعید کی بات ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا جنت ملنے کے لیے کیا ہے، ہدایت پانے کے لیے کیا ہے، تو یہ تو فضیلت کے انداز میں ہے، یہ ترغیب کے انداز میں ہے۔ اب ترہیب کے بھی انداز میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ جو کوئی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک آدمی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے؟ اتنے پہ بھی جہنم میں جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک اور چیز جوڑی جرم میں، اور کہا کہ جہنم میں جانے کے اسباب میں جہاں نبی کی مخالفت ہے وہیں ایک اور غلطی بھی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ دیکھ چکے ہیں سبیل الواضح، السبیل الواضح، منہج کس کو کہتے ہیں؟ واضح راستہ۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک تو اس نے نبی کی مخالفت کی، دوسرے یہ کہ اس نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے صحابہ کا منہج چھوڑ کے کوئی اور منہج اختیار کیا۔ بات ایک ہی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ دو سزائیں اس کی ہے۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی دو سزائیں ہیں، ایک سزا دنیا میں، ایک سزا آخرت میں۔ ایک سزا دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں ہے۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ بصیرت کا چھین لیا جانا، گمراہی کا ہدایت دکھائی دینا، گمراہی کا اور آسان ہو جانا۔ ایک آدمی پہاڑ سے کودے آ رہا، جلدی نیچے آئے گا۔ آدمی سیڑھی سے چڑھ کے جائے بلڈنگ پہ اور کودے، آسانی سے نیچے آئے گا، کیونکہ چنا اس نے اس کو۔ قاعدہ اللہ کا ہے، نیچے جانا ہے جاؤ، کودو، تم نیچے ہی جاؤ گے۔ تم کو اوپر جانا ہے، مشقت سے جانا پڑے گا۔ مشقت نہیں چاہیے، آسانی سے نیچے آ سکتے ہو۔ صحابہ کا منہج چھوڑ دے گا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑائے اس کو وہاں موڑ دیں گے ہم۔ وہ جو راستہ اس نے چنا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں ہے کہ گمراہی آسان ہو جائے گی اس کے لیے، پھر وہ غلط باتیں بھی ثابت کرتا چلا جائے گا اپنی تأویلات کے ذریعے سے۔ وہ بخاری کا درس دے کے شیخ الاسلام بنے گا اور بخاری سے گمراہیاں اور شرکیات اور کفریات ثابت کرے گا۔ وہ قرآن کی تفسیر کرے گا، لیکن اس تفسیر کے ضمن میں وہ باطل عقائد کی ترویج کرے گا اپنی عقل سے، تفسیر بالرائے کے ذریعے سے۔ وہ وحدت الوجود کو ثابت کرے گا اور مفسر کہلائے گا۔ اگر منہج صحیح نہیں ہے تو آدمی کے لیے گمراہی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ دے گا، اس کے لیے دنیا کی سزا یہ کہ اس کے لیے گمراہی آسان ہو جاتی ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کیا تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور دوسری سزا آخرت میں ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، جس نے دنیا میں صحابہ کا راستہ اختیار نہیں کیا وہ آخرت میں صحابہ کی صحبت کے لائق نہیں ہے، جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کے منہج کو چھوڑنا، سلف کے منہج کو چھوڑنا، یہ گمراہی کا سبب ہے اور یہ خود گمراہی ہے، یہ خود گمراہی ہے۔ اس سلسلے میں
منہج سلف کے بارے میں خود صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سارے دلوں میں بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا. فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور آپ کو اپنی طرف سے رسالت عنایت کی. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں کے دلوں پر پھر نگاہ ڈالی. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو باقی سارے بندوں کے دلوں سے بہتر پایا. فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، محافظ بنایا، ساتھ میں ساتھ دینے والا، مددگار بنایا، تاکہ آپ کے ساتھ مل کر وہ دین کے لیے لڑیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. لہٰذا اب یہ مسلمان جس چیز کو بھلائی سمجھیں وہ بھلائی ہے. وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ. اور یہ مسلمان یعنی جن کی بات ہو رہی ہے کون؟ صحابہ. تو یہ صحابہ جس چیز کو برائی سمجھیں وہ برائی ہے. اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے الضعیفہ میں اس کو حسن کہا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ روایت ضعیفہ میں ہے، اس کو حسن کہا انہوں نے. اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے اور وہ جس کو برا سمجھیں وہ برا ہے. یہ روایت اگرچہ صحابی کا قول ہے لیکن فی حکم المرفوع ہے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو محض رائے سے نہیں بیان کی جا سکتی ہے. تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں صحابہ کے دل سب سے بہترین دل تھے اور صحابہ نے جس چیز کو مجموعی طور پر اچھا سمجھا وہ اچھا ہے اور انہوں نے جس چیز کو برا سمجھا وہ برا ہے. لہٰذا بعد کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صحابہ کے فہم کو اپنے فہم پر ترجیح دیں. اپنی رائے سے دین کو سمجھنے میں کیا نقصان ہے، صحابہ کے فہم کو چھوڑنے میں کیا نقصان ہے، یہ آپسی جنگ و جدل تک بات جا سکتی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل يحدث نفسه. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اکیلے تھے اور جی میں بات کر رہے تھے. فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة. ان کے دل میں ایک بات کھٹک رہی تھی. انہوں نے آدمی بھیجا کس کے پاس؟ عبداللہ ابن عباس کے پاس. عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے، تأویل کا علم دے. تو بہت ہی سمجھدار اور فقیہ صحابی تھے. کہا کہ ان سے جاؤ اور پوچھو. کیا پوچھو؟ اس امت میں اختلاف ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس امت کا اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے. امت محمدیہ، امت مسلمہ، کتاب ایک قرآن، نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ ایک، پھر اس میں اختلاف کیسے ہوگا؟ قال ابن عباس یا امیر المؤمنین. ابن عباس نے جواب دیا اے امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن فقرأناہ وعلمنا فیما نزل. ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا
ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے جانا کہ قرآن کی آیتیں کس بارے میں تھیں، کس بارے میں نازل ہوئیں۔ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھیں گے، وَلَا يَعْرِفُونَ فِي مَا نَزَلَ، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت نازل کس بارے میں ہوئی ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، ہر ایک کی اس میں اپنی ایک رائے ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوگی تو اسی سے ان میں اختلاف بھی ہوگا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب ان میں اختلاف رائے کا ہوگا تو آپس میں جنگ بھی ہوگی اور قتال بھی ہوگا۔ صحابہ کے منہج کو چھوڑنا آپسی قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ فہم کا بگاڑ، آیت لی اور کہیں اور فٹ کر دی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہیں اور لگا دیا، قبر پرستی کے لیے یہ آیت استعمال کر لی۔ کسی ایک صحابی نے اس آیت کے ذریعے استدلال کیا؟ نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، عید میلاد النبی مناؤ۔ تو اب اس آیت سے کسی صحابی نے استدلال کیا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عملی تطبیق کیسے کی، اس کی ضرورت نہیں۔ صوفیوں نے لیا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ کہا دیکھو دلیل ہے، ہم جو کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، دلیل ہے اس کی۔ اب آپ بتائیے یہ جو اللہ اللہ ہے اگر واقعی یہ ذکر ہے تو صحابہ کو کیا ہو گیا تھا جو اس کو نہیں کیا، اور جس نے بیان کیا اس نے کبھی نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا۔ لیکن دوسری روایت جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہاں اللہ اللہ سے مراد اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ اس لیے دوسری روایت میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا۔ دین کا غلط فہم، یہاں وہاں سے کچھ بھی لے لینا۔ کہا قرآن میں پڑھا، کیا پڑھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو نہیں سمجھتا، تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ کہا دیکھو ہم کو نہیں سمجھتا لیکن وہ زندہ ہیں۔ کون؟ اللہ والے اپنی قبروں میں۔ تو دنیا میں جیسے مثال ان سے ہم پوچھتے تھے، ابھی بھی پوچھیں گے، بلکہ اب تو ان کا پاور بڑھ گیا۔ پہلے جسمانی محدودیتیں تھیں، اب وہ بھی ختم ہو گئی، تو اب تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ دور سے اولاد کو شفا دے سکتے ہیں، دور سے گھر میں برکت ڈال سکتے ہیں، مکان دکان سب میں برکت ڈال سکتے ہیں، دور سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن یہ تو قتل نہیں ہوئے، کہا وہ نفس سے لڑتے لڑتے قتل ہوئے۔ حدیث میں کیا ہے؟ افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ ہوا، سب سے افضل جہاد یہ کہ آدمی اپنی خواہشات سے جہاد کرے۔ کہا کہ یہ بڑا جہاد کرنے والے تھے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ یہ شہید میں شمار ہوں گے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں میں شمار ہوں گے، لہٰذا یہ بھی زندہ ہے۔ تو یہ کس کے قتیل ہیں؟ یعنی آدمی سوچئے کہ اگر یہ مقتول ہیں، شہید ہیں، تو ان کو کس نے مارا؟ بھئی جو جنگ میں جاتے ہیں ان کو تو دشمن نے مارا، اب ان کو کس نے مارا؟ ان کو نفس نے مارا، تو نفس نے مار ڈالا ان کو، نفس کے ہرائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تہمت ہے، ان کی شان میں گستاخی ہے، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نفس نے مار ڈالا ان کو۔ تو یہ آیت کہاں جا رہی ہے اور یہ فہم کہاں جا رہا ہے؟ ایک آدمی آیت سے کیا نکال رہا ہے؟ اچھا یہاں پر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رب کے پاس زندہ ہیں۔ اس کی تفسیر میں صحابی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے مطلب بیان کیا، ہم نے نبی سے پوچھا ہے اس کو، تو آپ نے بتایا کہ جو شہداء ہوتے ہیں
ان کی روحیں پرندوں کے بطون میں ہوتی ہیں، سبز پرندوں کے بطون میں ہوتی ہیں اور جنت میں ہوتی ہیں، یا پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ وہ جنت میں، دنیا میں نہیں، قبروں میں نہیں۔ پھر مزید یہ کہ اگر واقعی مانا جائے کہ وہ شہداء اور وہ جو دنیا میں قبر میں زندہ ہیں، کیا صحابہ جا کر ان کی قبروں پر اپنی حاجات مانگتے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنا کر خواتین وہاں جاتی تھیں اور اپنے مسائل بتاتی، شوہر بہت ستاتا ہے، کچھ تو بتائیے، کچھ تو کیجئے، یا اولاد نہیں ہے اولاد دیجئے؟ کیا یہ تھا وہاں پر؟ لیکن آج مسلمانوں میں چیز ہے صرف اس بات کو لے کر کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر اللہ والوں کی تعریف کیا ہے، اس کو بھی بھول گئے۔ اللہ والے ہیں کون؟ اللہ کی ولی ہے کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی ہیں کون؟ ایمان و تقوی والے۔ نہ زندگی میں صحیح عقیدہ ہے، نہ زندگی میں تقوی ہے، اس کو اللہ والا بنا دیا۔ برہنہ رہنے والا، پتھر مارنے والا، گالیاں دینے والا، چرس گانجا پینے والا، اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کو نہ مانو تو کہ اولیاء کو نہیں مانتے۔ تو صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے منہج کا بگاڑ کتنی دور آدمی کو شرک اور کفر میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی ایک آیت کو غلط اگر سمجھ رہا ہے تو آدمی کہے یہ منہج اتنی بڑی چیز نہیں۔ منہج کا بگاڑ آدمی کو شرک تک لے جاتا ہے کہ ایک آیت سمجھنے میں اس سے جب غلطی ہو رہی ہے، وہ غلطی چھوٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی بھائی سیڑھی سے پھسل کے گرے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے فریکچر ہو جائے پاؤں، یا چھوٹا موٹا کچھ، نہ بھی چھوٹا ہے۔ یہ پہاڑ سے پھسل کے گر رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، ہمیشگی کی جہنم میں جا سکتا ہے۔ لہٰذا صحیح فہم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن و سنت کے سمجھنے میں سلف کا فہم نہیں ہو تو آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقوں کے بارے میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا تفترق امتی و تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ہاں مگر ایک فرقہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس دین پر، جس راستے پر، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر اس پر ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اختلافات کے دور میں، امت کے افتراق اور گٹ بندی اور فرقے بازی کے دور میں ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے ضروری، آپ نے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، لہذا سلف کے منہج کو اپنانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ اس بارے میں اخیراً کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ یہ کہ کیوں لوگ جب اتنا پکا معاملہ ہے تو لوگ کیوں نہیں آتے اس منہج پر، کیا وجہ ہے؟ بہت ہی اختصار سے کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے، تھوڑا وقت ہے ابھی، بس ہے وقت۔ سب سے پہلی چیز سلف کے منہج کو قبول نہ کرنے یا اس پر عمل نہیں کرنے کی جہالت ہے۔ پہلی وجہ جہالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا جس کا ان کو علم نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ کبھی یہ جہالت صرف اتنا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں جانتا ہے، کبھی جہالت اس سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے، جس کو علماء جہل مرکب کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کو معلوم نہ ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ نہیں جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے
کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کر کے بھی کون لوگ ہیں جو خسارے اور گھاٹے میں ہیں؟ کر کے بھی گھاٹے میں. نہیں کرنے والا تو گھاٹے میں سمجھ میں آتا ہے، کوشش نہیں کی ناکام ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کوشش کی ناکام ہو گیا، وہ بھی اللہ کے معاملے میں. دیکھیے دنیا کی کوشش کی اور ناکام ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے، دوڑا بس کے پیچھے لیکن نہیں ملی. لیکن اللہ کے ہاں کوشش خود اجر کا ذریعہ ہوتی ہے، انجام نہیں. اسی لیے جتنے نبی آئے، بعض نبی آئے جن کی بات کسی نے مانی نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مأجور ہیں. کیوں؟ سعی کی بنیاد پر، کوشش کی بنیاد پر. تو اللہ کے ہاں کوشش کر کے بھی ناکام کیسے ہوتا آدمی؟ کوشش پر تو اجر ملنا چاہیے، چاہے نتائج نہ نکلیں. اللہ نے فرمایا آؤ بتائیں تم کو کہ کوشش کر کے بھی کون ناکام ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے اور گھاٹے میں کون ہیں؟ اور خود اللہ نے جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب برباد ہو گیا، ساری کوشش رائے گاں چلی گئی، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے رہے ہم نبی کی شان میں جو کچھ کر رہے ہیں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کریں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اولیاء کی شان میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بنیں گے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے ایک آدمی نہیں جاننے کی وجہ سے یا غلط جاننے کی وجہ سے آدمی اس منہج سے محروم رہتا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. نمبر 2، باپ دادا کے رسم و رواج کو سلف کے منہج پر ترجیح دینا. جیسے مثلا آپ اس میں ضمناً ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں فعل میں اتباع ہے وہاں ترک میں بھی ہے. کہ ایک آدمی کو جیسے صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی. صحابہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. اتباع دونوں میں ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے، ترک میں بھی ہوتی ہے، کرنے میں بھی ہوتی ہے، نہیں کرنے میں بھی ہوتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو کسی بدعت سے روکا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ منع کہاں ہے بھئی؟ آپ فاتحہ مت دو، ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے نا، لیکن منع کدھر ہے؟ تو یہ اب دیکھیے بگاڑ ہے، اصولی بگاڑ ہے کہ منع نہیں ہونے سے وہ چیز دین بن جاتی. پھر کوئی آدمی اذان دے اور اذان ختم کیسے کریں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور سوچے کہ منع کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ. چلے گا؟ نہیں چلے گا. اذان غلط دی اس نے، اپنی طرف سے وہ اضافہ کیا جو ممانعت جس کی نہیں ہے، لیکن ثبوت بھی نہیں ہے اس کا. تو بہت سارے لوگ باپ دادا کے رسم و رواج کو دین کا قائم مقام بنا لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا، وہ یہ دیکھتے ہیں باپ دادا نے تو کیا. لہذا باپ دادا کا طور طریقہ سلف کے منہج سے رکاوٹ بن جاتا ہے، خصوصاً ایسے معاملات میں جو بدعات والے ہوتے ہیں کہ سلف نے نہیں کیا لیکن باپ دادا نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن میں، اور آؤ رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. یہ قرآن و حدیث بھائی بہت بڑی چیز ہے. باپ دادا جیسا کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے، ہم باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے. تو باپ دادا کے طریقے کو بطور حجت تسلیم کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی کہ بھئی فاتحہ ہمارے باپ نے مرتے وقت کہا تھا، میں مرتے وقت تک چھوڑوں گا نہیں. کنڈے، کندوری، 11ویں 12ویں بھی ہے نا، 12 ربیع الاول،
12ویں 11ویں سب میں کروں گا. کیوں؟ باپ دادا سے چلتے آ رہا بھائی. آپ اب نئے نئے آئے، جمعہ ہم کو بتا رہے آپ مت کرو. منع کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں نہ منع، اتنے سارے دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم تو کریں گے. بہت مزہ آتا ہے اس میں. تو باپ دادا کا طریقہ لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے. یہ دلیل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا کچھ علم نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر نہ ہوں تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ معلوم یہ ہوا پیروی علم اور ہدایت کی جاتی ہے، مجرد اشخاص کی نہیں. اگر باپ دادا کے پاس اپنے علم کی کوئی دلیل ہے تو اس پر عمل کیا جائے، ان کی مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے. لیکن بلا دلیل بغیر علم کے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، باپ دادا اگر بول دیں، اتنا باپ دادا کا ماننے والا اگر باپ کہہ دے تیری ساری پراپرٹی میرے نام پر کر دے، کرے گا؟ نہیں. پر ان کی عقل خراب ہو گئی ہے، ان کی عقل آخری عمر میں خراب ہو گئی ہے. آپ میرے نام پر کر دو بولے گا، میں کیوں آپ کے نام پر کروں؟ آپ جانے والے لے کے جائیں گے میرا ویسے ہی. تو باپ دادا کی ماننے والا کیا واقعی ساری باتیں مانتا ہے ان کی؟ وہ بھی تو ان کی باتوں کا انکار کرتا ہے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے دنیا میں کبھی نہیں مانے گا. باپ جیسے کپڑے پہنتا بیٹا نہیں پہنے گا. باپ جو بزنس کرتا، بیٹا ذرا دکان پہ بیٹھا ہے، میں انجینئر بننے والا ہوں، آپ بیٹھو اپنی دکان پر چائے کی، میں نہیں بیٹھتا. باپ دنیا میں باپ دادا کو نادان مانتا ہے اور دین میں علامہ، کہ باپ دادا جو کرتے آئے میں زندگی بھر وہی کروں گا. ان کو یہ حجیت کس نے دی؟ اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں، تو ان کی پیروی کرنا صحیح نہیں. اگر دلیل کی بنیاد پر کہیں ہمارا باپ دادا کے بچے بھی بولیں گے تو ہم مانیں گے. اگر دلیل کے ساتھ بولے تو بچہ بھی بولے، ماننا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ماننا لازم ہے، دلیل دے رہے ہیں. تو یہ وجہ. ایک دوسری وجہ ہے کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو لوگ دین سمجھ لیتے ہیں، اور پھر صحابہ نے جن چیزوں کو نہیں کیا، بھئی 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالے صحابہ، ہم نکالیں گے، باپ دادا کرتے ہیں. 11ویں 12ویں اور اسی طرح سے فاتحہ نہیں دیے، ہم دیں گے. منع کی در قرآن پڑھنے کو منع کر رہے ہیں آپ لوگ، کتنے گناہ گار. سلام پڑھنا صحابہ نے نہیں پڑھے، اور قرآن میں آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھ کے درود سن کے درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ضروری نہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. یہ جو آیت ہے، اب اس میں کہاں ہے کہ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف کی بجائے تھوڑا مدینہ کی طرف ہو جائیں اور یا نبی سلام علیکہ پڑھیں؟ کہاں ہے؟ اس پر صحابہ نے کیسے عمل کیا کہ باپ دادا کا طریقہ قبروں کے اوپر ٹہنی لگا رہے ہیں، اور کہا کہ جو ہے حدیث میں آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو دو، ایک چغلی کرنے والا اور ایک پیشاب میں بد احتیاطی کرنے والا، دیکھو نبی نے کیا ایسا، تو ہم سارے اولیاء کی قبروں پہ پھول لگائیں گے اور جو بھی لوگ مرنے والے ہیں ان کی قبروں پر ٹہنی لگائیں گے. کبھی یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کس نے کی؟ صحابہ نے. کیا صحابہ اپنی قبروں پر، لوگوں کی قبروں پر ٹہنیاں لگاتے تھے؟ اس کو انہوں نے خاص سمجھا نبی کے لیے. یہ سفارش اور شفاعت تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارشی طور پر تھا. نہیں کہ سنت، اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پر لگایا جاتا. کیوں نہیں لگایا؟ سنت چھوڑ دی سارے صحابہ نے. ایسے کئی معاملات ہیں کہ سماج کا عمل، قبروں پر اذان دے رہے ہیں، زندگی بھر نماز کو کبھی نہیں بلایا اس کو، اب مرنے کے بعد اس کی قبر پر اذان دے رہے ہیں اس کو. اٹھ کے آئے گا وہ نماز کے لیے؟ چلو نماز کو جاتے ہیں، بھاگ جائے گا اٹھ کے، جن اگر آ جائے تو. کیسے؟ کہا کہ دیکھو اذان میں فائدے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں شہادتین کا اقرار، اس سے بھی پوچھا جا رہا ہے، من ربک، تو یاد آ جائے گا اس کو. صحابہ کبھی قبر پہ اذان دیے نہیں. تو صحابہ کا عمل چھوڑنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی باپ دادا کے طریقے کو دین سمجھ لیتا ہے. اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے وہ علماء اور اپنے بڑوں کی اندھی تقلید. سماج میں پیر
مفتی صاحب فلانے جن کی تعظیم کی جاتی ہے، جن کو بڑا مانا جاتا ہے، ان کو مستقل دلیل بنا لیا جاتا ہے، اور سلف کے منہج کے مقابلے میں ان کی بات مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کر رکھی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے مقابلے میں یہ کوئی مددگار اور اپنا دوست نہیں پائیں گے، کوئی ولی اور کوئی نصیر ان کو نہیں ملے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت کے دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ کی بات مان لیتے، رسول کی بات مان لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور کہیں گے ہم نے تو اللہ اس کے رسول کی نہیں مانی، کس کی مانی؟ ہم نے اپنے سادتنا، ہم نے اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے تو ہم کو راہ سے بھٹکا کے رکھ دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت نازل کر، بڑی لعنت نازل کر۔ اللہ اس کے رسول کی نہیں مانی، رسول کا راستہ نہیں اپنایا، کس کا راستہ اپنایا؟ کس کی بات مانی؟ اپنے لیڈروں کی اور اپنے بڑوں کی۔ یہ بھی آدمی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے اس راستے پر چلنے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم پر، سلف کے منہج پر، حق کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات خواہشات بھی آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آدمی سے کہا جائے بھائی مت کرو، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، آدمی کہتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس کی لذتیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ فاتحہ دینے میں اتنا مٹھائی کھانے ملتی ہے بھائی، کنڈے اور کندوری قبروں کے درگاہوں کے اوپر، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، وہ موج مستی اس میں ہوتی ہے، آدمی کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آدمی خواہشات کی وجہ سے، لذتوں کی طلب کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس منہج کو اپناتا نہیں جو سلف کا منہج ہے، جو سیدھا سادہ دکھائی دیتا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، ان کے راستے پر چلنے والے سب پھیکا کر دیا آپ لوگوں نے دین کو، سارے قمقمے بجھا دیے اور ساری جو ہے مٹھائیاں آپ نے ختم کروا دی، ساری لذتیں ہماری چھین لی ہم سے، یہ ایسا پھیکا دین کون چلے گا اس کے اوپر؟ سلف کا دین ایسا ہی ہے، سیدھا سادہ دین۔ تو بہت سارے لوگ خواہشات کی وجہ سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اے نبی، اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، تو آپ اچھی طرح سے اس بات کو جان لیں کہ یہ بس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ تو ایک آدمی اکثر اس چیز سے محروم کیوں ہوتا ہے؟ کیا رکاوٹ بنتی؟ لذتیں، موج مستی، پکنک، بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہے آدمی کے لیے۔ نمبر 5، میجورٹی۔ اتنے سارے لوگ جس راستے پر جا رہے ہیں ہم اس پر جائیں گے، آپ کا جو چھوٹا موٹا راستہ ہے ایک دم جس پہ پبلک بھی نہیں دکھائی دے رہی کچھ، اس راستے پہ ہم نہیں آئیں گے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلکوا سبیل الحق، حق والا راستہ چلتے رہو، ولا تستوحشوا من قلت اہلہ، اس راستے پر، حق کے راستے پر چلنے والوں کی کمی کی وجہ سے گھبراؤ مت۔ حق کے راستے پر چلنے والے تھوڑے ہیں، گھبراؤ مت، بلکہ اس راستے پر چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی آپ کہہ دیجئے خبیث اور طیب، گھٹیا اور اعلیٰ، ناپاک اور پاک، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی زیادتی آپ کو کتنا ہی تعجب میں کیوں نہ ڈالتے ہیں۔ تو زیادہ اور کم، بہت سارے لوگ بولتے ہیں اتنے سارے لوگ اتنے سامان ایسے کرتے آ رہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور آپ بول رہے مت کرو، اس لیے کہ ایسا کرنا دین میں نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ
اس وجہ سے بھی اس منہج سے محروم رہتے ہیں۔ چھٹی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے اندر عقل پرستی ہوتی ہے اور دین میں عقل چلا کر وہ نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں اور دین میں عقل کی بنیاد پر باتوں کو قبول اور رد کرتے ہیں۔ عقل پرستی بھی آدمی کے لیے ایک گمراہی کا سبب ہے اور سلف سے محرومی کا سبب ہے، صراط مستقیم سے محرومی کا سبب ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ اگر دین رائے پر ہوتا، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی تو چمڑے کے موزوں میں نیچے کے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کے مقابلے میں۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزوں کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے وضو میں۔ اس کو امام احمد ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات عقل کچھ کہتی ہے لیکن حق کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عقل میں جب تک نہیں آتا ہے وہ قبول نہیں کرتے، اور جب عقل میں آتا ہے تو ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہے مسئلہ؟ کہ جب تک عقل میں نہیں آتا نہیں مانوں گا، اور کوئی بات اگر عقل میں آ گئی تو پھر دلیل ہو یا نہ ہو، عقل میں آئی نہ پھر صحیح ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل ترازو نہیں ہے جس میں دین کی باتوں کو تولا جائے۔ عقل ایک ذریعہ ہے جس سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، لہذا عقل کی بنیاد پر قبول و رد کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو عقل ایک ایسی چیز ہے جو روشنی کی محتاج ہے۔ ایک آدمی کو مثال کے طور پر آنکھ اللہ نے دی ہے، ہم سب کو اللہ نے آنکھ دی الحمدللہ۔ اب اگر اچانک اندھیرا ہو جائے، یہاں پر بالکل بھی اجالا نہ ہو، کیا ہم کو دکھائی دے گا؟ نہیں۔ آنکھیں دکھتا کس سے ہے؟ آنکھ سے، لیکن آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دکھ رہا ہے، کیوں؟ روشنی نہیں ہے۔ وہ روشنی بھی چاہیے، وہ علم، وہ دین، وہ دلائل اگر آدمی کے پاس نہ ہو تو مجرد آنکھ کی بنیاد پر وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے نہیں ملے گا۔ خارجی روشنی بھی ضروری ہے، لہٰذا انسان کو عقل اللہ نے دی ہے اس لیے کہ وہ اس روشنی کو دیکھے، اس روشنی میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیزوں کو دیکھے۔ خود عقل ایک دلیل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حجر اسود کے پاس، اس کو چوما اور کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نقصان بھی نہیں دیتا، فائدہ بھی نہیں دیتا، لیکن اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا میں کبھی نہیں چومتا تجھ کو۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کا منہج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ نے کیا اس لیے کر رہا ہوں، لیکن آج کتنے مسلمان ہیں قبروں پر جا رہے ہیں، قبروں کو چوم رہے ہیں، کیوں؟ ارے اللہ والوں کی قبر ہے نا، تعظیم نہیں کرتے ان کی، بچے کو چومتے قبر کو نہیں۔ دلیل کتنی پیاری، حضرت عمر نہیں کہہ رہے ہیں بچوں کو ہم چومتے، حجر اسود تو اتنا پیارا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اس کو کیوں نہ چومیں ہم لوگ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نقصان فائدہ نہیں دیتا ہے، میں تجھ کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی کو دیکھا ہے۔ معلوم یا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ نبوی دلیل ہوگی تو کریں گے، نہیں تو نہیں۔ تو ترک کے لیے نبی سے عمل نہیں ملنا کافی، یہ صحابہ کا منہج تھا۔ اسی طرح سے بعض اوقات لوگ ڈر کی وجہ سے بھی اس منہج پر نہیں آتے ہیں کہ اس راستے کو اختیار کرنے پر سماج سے جھگڑا مولنا پڑے گا، اجنبی ہو جائیں گے، لوگوں سے رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر۔ میری امت کے اختلاف کے زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں مصیبت آئے گی، بھئی یہ راستہ ہم کو نہیں چاہیے، کیوں؟ سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے کون بیر مول لے؟ تو ہم چھوٹی مچھلی ہیں، سمندر میں مگرمچھ ہیں، دریا میں مگرمچھ ہیں، ہم کو کھا لیں گے۔
ہم نہیں جیسا پبلک چلتی ہے وہیں چلو، جیسی ہوا چلتی ہے ویسے ہم چلیں گے، جیسا دیس ویسا بیس، جیسا رنگ ویسا ڈھنگ۔ تو اس طرح سے بعض لوگ سماج میں مکس ہو جاتے ہیں جبکہ جان رہے ہوتے ہیں کہ حق کیا ہے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ اور شیطان بھی ہے آخر میں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان تم کو برائیوں کی اور بے حیائی کی چیزوں کی تلقین کرتا ہے اور تمہیں اس بات کے کہنے پر آمادہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر تم کہو بغیر علم کے ہے، اللہ کے بارے میں بلا علم کے تم کو بولنے کی جرت تمہارے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کی اس گفتگو میں نے مناسب سمجھی کہ یہ چیزیں رکاوٹ بنتی اس منہج پر آنے میں۔ یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور آپ اس راستے پر اکیلے نہیں چلے ہیں، آپ نے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر اس راستے پر چلے ہیں۔ اس راستے پر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلے ہیں، اگر ہم چلتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دین کے سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔